الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، مشہور تو بہت ہے وہ، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس ارشاد کو اور اس کے تقاضوں کو یاد رکھتے. زبانوں پر بہت ہے، یادداشت اور عمل میں بہت کم ہے. وہ ارشاد ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ایک ایسا ہے، وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، پورا بدن سدھر جائے. یعنی بدن کے ہر عضو سے نکلنے والا عمل سدھر جائے، اور وہ بگڑ جائے، وہ بگڑا ہوا ہو، پورا بدن بگڑ جائے، ہر کام غلط ہوگا. دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، کھانا، پینا، ہر کام غلط ہو. اور وہ ہے دل، الا وہی القلب. سب سے زیادہ غفلت اس زمانے میں دل کی طرف سے ہے. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم. اس زمانے میں ساری توجہ پیٹ کی طرف ہے یا شرمگاہ کی طرف. ہر وقت اسی کی سوچ، اسی کے لیے دوڑ بھاگ، اسی کے لیے انتظامات، اسی کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، سفر کرنا، فکر مند رہنا. دل کا مسئلہ تو بالکل ہی نظر انداز ہے. اور یہ ان لوگوں کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں جو دنیا دار کہلاتے ہیں، صرف ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. جو دینی اعمال بھی کرتے ہیں وہ بھی اٹھک بیٹھک کی حد تک، ظاہری اعمال کی حد تک. اپنے دل کی فکر کرنے والے بہت کم ہیں. اور اگر انسان کی بس میں اپنے دل کی اصلاح نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اس کا مطالبہ ہی نہ کرتے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے دل کو بدل سکتا ہے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہے اس وقت، یہ صورتحال ہے، جو سچ مچ اپنے دل کی فکر کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، اور یہاں چونکہ طلبہ ہیں اس لیے یہ جملہ نقل کر رہا ہوں کہ من تفقہ ولم یتصوف، من تفقہ ولم یتصوف فقد تکشف. جس نے ظاہری علم حاصل کر لیا، علم دین، لیکن اس نے، عجیب بات، امام مالک نے لفظ بولا ہے تصوف. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بعد کا لفظ ہے وہ بڑی جہالت میں ہے. انہوں نے کہا جو فقہ کا علم حاصل کر لے، تصوف کا علم حاصل نہ کرے، اس کی مشق نہ کرے، محنت نہ کرے، تو وہ ایک خشک، بالکل خشک انسان ہوگا جس میں کسی طرح کی کوئی رقت، سوز، کوئی تراوٹ بالکل نہیں ہو. اور اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کا مزاج ایسا بنے. اور یہ بھی فرمایا امام مالک نے کہ ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق. جس نے تصوف تو اختیار کیا لیکن شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، وہ تو زندیق بن گیا. ہمارے بہت بڑے ماہرین قانون اسلامی، جنہوں نے، واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے قانون کے ماہروں کو قانون کسے کہتے ہیں یہ سکھایا، اور قانون کی تدوین اور ترتیب اور ڈاکومنٹیشن کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کا آج کل کی زبان میں کوڈیفیکیشن ہوتا ہے،
یہ سکھانے والے پوری انسانی تاریخ کے چند گنے چنے ممتاز ترین لوگوں میں ایک گزرے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی۔ ہمارے طلباء کے سامنے یہ آتا ہے کہ شامی میں یہ لکھا ہے، اور بالکل نہیں آتا کہ ابن عابدین شامی انسانی تاریخ کے قانون اسلامی کے کس درجے کے ماہرین میں تھے، کیونکہ ہمارے ہاں جو پڑھانے کا انداز ہے وہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں لوگ ان چیزوں سے سب واقف تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ابن عابدین شامی کون ہے، صاحب رد المختار اور در المختار کون ہے، صاحب بدائع الصنائع کون ہیں۔ ہمارے طلباء کو چونکہ یہ اس زبان میں نہیں بتایا جاتا جس زبان کا ایک آدھ جملہ میں نے ابھی بولا کہ انسانی تاریخ کے ماہرین قانون اور مدونین قانون میں جو چند چوٹی کے جینیس دماغ گزرے ہیں ان میں ایک تھے ابن عابدین۔ افسوس یہ ہے کہ یورپ ہمارے علماء پر اس طرح ریسرچ کرتا ہے جس طرح ہم اپنے علماء کو پر ریسرچ بالکل نہیں کرتے۔ ہم ابن عابدین شامی کو بھی ایک مفتی سمجھتے ہیں، حالانکہ قانون کا استنباط کرنا، قرآن و حدیث سے اس کو نکالنا، یہ کام کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، امام محمد نے، امام ابو یوسف نے، امام اوزاعی نے، امام لیث ابن سعد نے، سفیان ثوری نے، اور ان کے استنباط کیے ہوئے مسائل کو ڈاکومنٹ کیا ہے ابن عابدین جیسے لوگوں نے۔ بہت غیر معمولی، بالکل ایک غیر معمولی صلاحیت کے لوگ تھے۔ انہوں نے لکھا ہے اعلم ان علم الاخلاص والعجب والحسد والریاء فرض عین۔ یہ ابن عابدین لکھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کہ اخلاص میرے اندر کیسے آئے، اپنے کو بہتر سمجھنے کی مصیبت سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے، دوسروں کی ترقی اور نعمتوں پر حسد کی مصیبت سے مجھے نجات کیسے ملے، اور ریاکاری اور دکھاوے کی مہلک ترین بیماری سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے، یہ سب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کون فرض عین سمجھتا ہے؟ نماز کا سیکھنا فرض عین سمجھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن دل کی تربیت کروانا یہ فرض عین ہے۔ کچھ لوگ سیکھ لیں اور باقی لوگ نہ سیکھیں، یہ ان قسم کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اور ومثلھا غیرھا، یہ تو انہوں نے 3-4 چیزیں گنا دی بطور مثال۔ اخلاص ہے، خود پسندی اور اپنے کو زیادہ بہتر سمجھنا، جلسی اور حسد کی بیماری، ریاکاری اور دکھاوے کی بیماری۔ جو کام انسان جس کوالٹی کے ساتھ دوسروں کے سامنے کرتا ہے، جب تک وہ اسی اہتمام اور کوالٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ ریاکاری، یہ علامت ہے۔ ہم سب جائزہ لیں، اگر ہم دوسروں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز ہماری، اور جو تنہائی کی نماز ہے اگر دونوں یکساں ہیں تو بہت اچھا، اور اگر دونوں میں فرق ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ریاکار ہیں، جو کر رہے ہیں وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے اور سب کے سامنے بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک آسان سے اپنے کو ڈائگنوز کرنے کے لیے میں نے ایک ترکیب بتائی، یہ ترکیب ہے، بہت اور کچھ باتیں علامتیں ہیں اس کی، لیکن یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علامہ ابن عابدین وغیرہ من آفات النفوس، اب جو دل کی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کا علم حاصل کرنا، ترکیب سیکھنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، مشق کرنا، یہ سب بھی فرض ہیں۔ دل کی بیماریوں میں کیا گنایا؟ سب سے پہلے تکبر، کالکبری والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء
والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها. دل کی بیماریوں میں سے چند بیماریوں کا انہوں نے مثال کے طور پر ذکر کیا. سب سے پہلے تکبر، دوسرے نمبر پر اپنی رائے پر اصرار، اپنی ذات اور اپنی رائے، میری ہی بات چلے، یہ مزاج، یہ دل کی مہلک بیماریوں میں سے، جو میں کہوں وہی ہونا چاہیے. اسی طرح بخل، کنجوسی، کینہ، دل میں کسی کے بارے میں ایک رنجش جو جم جائے، جو اندر بیٹھ جائے، کسی کو دھوکہ دینا، غصے کی کیفیت، دشمنی، لالچ، اترانا، خیانت کرنا، ذمہ داری کو ادا نہ کرنا یا امانت میں خیانت کرنا، چاپلوسی، کسی بات کو حق جان کر بھی بڑائی کے احساس اور تکبر کی وجہ سے نہ ماننا، دھوکہ، چالیں چلنا، سازشیں کرنا، دھوکہ دینا، اندر کچھ ہے ظاہر کچھ کرنا، دل کی سختی، سنگ دلی، لمبے لمبے دنیاوی زندگی کے منصوبے بنانا. یہ چند چیزیں گنائی ہیں، ان میں سے سب کا تعلق دل سے. اس میں زبان کے گناہ نہیں گنائے گئے، اس میں آنکھوں کے گناہ نہیں گنائے گئے، اس میں پیٹ کے اور شرمگاہ کے گناہ نہیں گنائے گئے. صرف ایک تکبر کی بات میں دو چار جملے میں کہہ دوں، اللہ کی پناہ. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگی. ہو سکتا ہے وہ نفلیں پڑھتا ہو سکتا ہے وہ مدرسے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ تراویح پڑھاتا ہو سکتا ہے وہ بخاری پڑھاتا ہو سکتا ہے وہ حج اور عمرے کرتا ہو سکتا ہے وہ خانقاہ چلاتا ہو، سب کچھ کرتا. اور اگر تکبر ہے، حضور فرما رہے ہیں جنت کی خوشبو نہیں سونگی. ایک علامت جانو، سنو. کیسے آپ جانو گے کہ آپ کے اندر تکبر ہے؟ بہت علامتیں ہیں، ایک گناتا ہوں. اگر آپ کو کوئی بڑا نصیحت کرے اور آپ کو وہ اچھی نہ لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. یہ میں بہت ہی آسان بات کہہ رہا ہوں، جس میں انسان جس طرح اپنا بخار چیک کر لیتا ہے، اسی طرح یہ چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں. اور نصیحت کرتے وقت آپ کے دل کی کیفیت آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے، بالکل نہیں چھپا. 100% جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جس کے چہرے سے ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ اب پوچھنے پر کہتا ہے کہ نہیں وہ تو بہت اچھا ہے. بالکل غلط بات ہے. بالکل اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کا چہرہ کہ مکار سے مکار انسان اپنے دل کی کیفیت کو چھپا نہیں سکتا. عجیب اللہ تعالیٰ کی یہ بناوٹ ہے، چھپا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، ہم کو کچھ سمجھا رہا ہے، اور دل میں اندر سے بے پناہ شکریہ کا جذبہ آ رہا ہے کہ اللہ اللہ کیا ہے، میں آپ کے احسان کا کیسے بدلہ چکا سکتا. یہ کیفیت اندر ہے، تشکر کی، امتنان کی، احسان ماننے کی، شکر گزاری کی، تب تکبر نہیں ہے. اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاذن. یہ اسی کردار کے بارے میں قرآن نے اور یہ منافقین کے بارے میں کہا. اولاد آج کل 99.9% ایسی ہے کہ اپنی ماں اور باپ سے زیادہ باپ کی نصیحتوں کو اولاد اچھا نہیں مانتی، برا مانتی. اسی لیے ناکام سب ناکام. سیدنا عمر کا یہ جملہ کوئی معمولی جملہ تھوڑی ہے کہ رحم اللہ امرأ
اہدا الی عیوبی. وار عمر، الفاظ آپ کچھ اور بھی تو بول سکتے تھے، رحم اللہ امرأ نبہنی علی عیوبی، نبأنی بعیوبی، لیکن اہدا الی عیوبی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ ہی بس اس کو جزا دے، بہترین انعام دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے، جو مجھے میری برائیاں گفٹ کے طور پر پیش کرے، ہدیہ دے. یعنی جس طرح انسان ہدیہ لے کر خوش ہوتا ہے، اس طرح حضرت عمر اس پر خوش ہوتے تھے جب کوئی ان سے کہے کہ یہ بات آپ کی ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی، درست کر لیں. خوش ہوتے، یہ ہدیہ ہے. یہ خیر معمولی صاف ستھرے دل کی علامت ہے. آج تو میں سچ کہتا ہوں، میں تو اب اس زمرے میں نہیں ہوں، بڑے بڑے مشائخ اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس نے رسمی بیعت کی ہے، اس کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں ہے، اس کا نفس اتنا موٹا ہے، یہ کچھ سننے کو تیار نہیں. لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلالی کیفیت پر تنقید کرتے ہیں یا اشکال کرتے ہیں کہ وہ بات بات پر صحابہ کرام کو درے سے مارتے کیوں تھے. الٹی بات نہیں سوچتے کہ یہ صحابہ کس بلندی پر تھے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے مار کو بھی برداشت کرتے تھے، اور صرف برداشت نہیں کرتے تھے، احسان مانتے تھے. کیا لوگ تھے، برا ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. قوموں کی قومیں گمراہ ہوئی، بدترین گمراہی تک پہنچی، ان کا ظاہر اور باطن مسخ ہو گیا. وہ قومیں جو نبیوں کی اولادیں تھیں، ان کی نسل سے تھیں، صرف تکبر کی وجہ سے، صرف تکبر. اور سب سے مشکل بیماری جس کی اصلاح ہو پاتی ہے وہ تکبر، کیونکہ انسان آسانی سے مانتا ہی نہیں کہ میرے اندر تکبر ہے. شاگرد ہزاروں ہوتے ہیں، کون چمکتا ہے؟ سالکین و مریدین مشائخ کے ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں، اس میں سے ایک آدھ کوئی اس قابل بنتا ہے کہ دوسروں کو کی اصلاح ہونے لگے. باقی کہاں گئے؟ اولادیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی پناہ اگر ماں باپ کا ظرف اتنا بڑا نہ ہو، اولادوں کو ماں باپ سے فطری محبت نہیں ہوتی، ماں باپ کو اولادوں سے فطری محبت ہوتی. اسی لیے کبھی اللہ نے ماں باپ سے نہیں کہا کہ اپنے بچوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اولادوں سے سینکڑوں بار کہا کہ وبالوالدین احسانا، اس لیے کہ اولادیں بالکل، یہ عجیب و غریب بات ہے، اولادوں کو ماں باپ سے فطری محبت زیادہ نہیں ہوتی، اور ان کی محبت بالکل بڑھ جاتی ہے. دوستوں میں ہوتی ہے ان کی محبت، اور بدترین اولاد وہ ہے جو اپنے دوستوں سے اس کا دلی تعلق زیادہ ہو، ماں باپ سے کم. بدترین اولاد. پھر اس سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نہ مانے، اپنی بیوی کی کہنا مانے، اسی کو اپنا رہبر اور محور بنا لے. یہ زندگی کی وہ کشمکشیں ہیں جن کو سیکھنا پڑے گا، تبھی انسان مختلف تعلقات کو نبھا پائے گا اور ان کے درمیان ایک توازن، اعتدال، ایک خوبصورت بیلنس پیدا کر پائے گا. یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے سیکھنے سکھانے کا اب رواج ختم ہو گیا، کہیں نہیں سکھایا جاتا، اس لیے کہ اس پر کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں، کوئی کیریئر تو بنتا نہیں. اور آج تو حالت یہ ہے کہ گڈ مارننگ کے بھی پیسے چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتوں سے زیادہ گر گیا. میں کیا لفظ بولوں جمعے کے دن ہے. صرف اس علم کی ویلیو ہے جس سے $10 ملے. وہ علم جس سے انسان بنتا ہے، اس کو بالکل سب گھروں سے نکال دیا گیا. نہ بیٹے کو وہ علم سکھایا جاتا ہے نہ بیٹی کو. اسی لیے جھگڑے شروع ہوئے. تکبر ایسی چیز ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے 99% تکبر کی وجہ سے ہوتے.
اس لیے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے کو چھوٹا موٹا خدا سمجھتا ہے. جو شوہر بن چکے ہیں وہ آسانی سے سمجھ رہے ہیں. جو بننے والے ہیں تھوڑے دن کے بعد ایک مخلوق ان کے پاس آئے گی جس کا وہ اپنے کو مالک سمجھیں گے. یہ مزاج مرد کا. اور ادھر وہ جو آئی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ایم اے پی ایچ ڈی ہیں, زیادہ قابلہ ہیں, بڑے گھر کی ہیں. اتفاق سے کچھ ناک نقشہ تھوڑا اچھا بن گیا اور کچھ جہیز بھی لے کر آئی. تب تو ان میڈم کے شر سے اللہ ہی پورے محلے کو بچائے. اس لیے وہ کہتی ہیں میری چلے گی. اب اسی پر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور اس کے لیے آپ عدالت, کچہری اور تھانہ, پنچایت. حالانکہ مسئلہ ہے دل کا, مسئلہ ہے تکبر کا. قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقام پر جہاں گھریلو زندگی اور فیملی لائف کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے احکامات دیے ہیں, وہاں درمیان میں اچانک قرآن نے ایک لفظ بولا ہے, جملہ بولا ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہے تفسیر. بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے تعلقات کی, نکاح کی اور طلاق کی اور عدت کی. یہ احکام آ رہے ہیں اور اچانک بیچ میں قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, کہ بس یہ سمجھو کہ جو انسان اس بات سے محفوظ ہے کہ وہ یہ ضد نہیں کرتا کہ میری ہی چلے گی, وہ بہت کامیاب ہے. یہ ہے قرآن قانون اور تربیت دونوں کی کتاب ہے, اور جہاں قانون ہو تربیت نہ ہو وہاں وہی حشر ہوگا جو عام گھروں میں ہوتا ہے. یہ کیوں کہہ دیا بیچ میں نکاح, طلاق اور عدت کے احکام کے قانون بیان ہو رہے ہیں خالص قانونی زبان میں, اور اچانک بیچ میں جملہ کہہ دیا. اس کا خاص کنیکشن اس کانٹیکٹ سے بھی ہے اور عام بات بھی ہے کہ اب دونوں میں سے ایک ہی کی تو بات چلے گی, دونوں کی تو نہیں چلے گی. اور جھگڑا اس پر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میری چلے گی, وہ کہہ رہے ہیں میری چلے گی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل جھگڑے ہوتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے لائٹ آف کیجیے, شوہر کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں کروں گا. جو لوگ ہنس رہے ہیں میری بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. چھپو مت. ایک رات میں سوتے وقت موبائل دیکھنے کا معمول ہے, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب آئے ہو 20 دن کے بعد بیوی کہتی ہے بات کرو, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, لڑائی تو ہوگی. کمپرومائز کرنا, دوسرے کی بات کا خیال رکھنا, دوسرے کی بات کو بھی نبھانا, درمیان کا راستہ اختیار کرنا. یہ کہے کہ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. وہ کہے نا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں, میرا خیال میں تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک. یہ خوبصورت زندگی کا آغاز طریقہ, آسان. بہت بڑے بڑے مسئلے اس مزاج سے جو تکبر سے پاک ہو حل ہو جاتے, اور چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ عذاب بن جاتے ہیں صرف تکبر کی وجہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کی اصلاح تو کسی شیخ کا خلیفہ بننے کی امید رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے. جن کو کوئی خانقاہ کھولنی ہو, کھولنی یہ بھی خاص لفظ ہے, جیسے شو روم کھولا جاتا ہے, وہ سیکھیں وہ سیکھیں تکبر اور اخلاص کا مسئلہ. ہم تو عام آدمی ہیں بھائی, ہم سے کیا مطلب. ایک ملازم کو بھی تکبر سے پاک ہونا ہوگا اور اس ملازم کے باس کو بھی, تبھی دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں. وہ فیکٹری جہاں کے مالک, جہاں کے مینجمنٹ اور جہاں کے ورک فورس, وہ ان کے اندر یہ تکبر کی بیماری نہ ہو, وہ بہت ترقی کرتی. اس پر توجہ دینی چاہیے سنسیئرلی. اور کسی بڑے نے تو شاندار بات کہی کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے, اس میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. کیونکہ جس میں تکبر نہیں ہوگا وہ بہت دل سے اعتراف کرے گا کہ نہیں میرے اندر تو ابھی ہے.
اور جو چھوٹا بڑے کی بات کا برا مانے. برا ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گالیاں دے، زبان سے کہے. اندر کیا کیفیت ہے کسی نصیحت کے سنتے وقت اور کسی وقت تنبیہ کے وقت، یہ احساس ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہے دنیا میں جو مجھے ڈانٹ سکتا ہے، جو مجھے تنبیہ کر سکتا ہے. جس دن میں اس سائے سے محروم ہوں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں. لیکن کہاں ہیں ایسی اولادیں، کہاں ہیں ایسے چھوٹے؟ اصل دینداری سعادت مندی ہے، تواضع ہے. یہ دو اپوزٹ بالکل پول ہیں. تکبر کے نتیجے میں ہزاروں خرابیاں پیدا ہوں، چڑچڑاپن، غصہ، نافرمانی، سازشیں، غیبت، بدگمانی، بغاوت، خیانت، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور تواضع کے نتیجے میں اللہ، سعادت مندی، خاکساری، ہمبلنس، بہت ہی مثبت سوچ. سارے اخلاق کا سر چشمہ تواضع ہے. یہ نفسیات کے عظیم ترین ماہرین کی دریافت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسانی تاریخ میں انسانی نفسیات کے 2-4 بڑے، سب سے بڑے لوگوں میں سے. اسی لیے جو لوگ ان عظیم علماء کی تصنیفات کو اپنی اصلاح کے لیے نہیں پڑھتے، معلومات کے لیے نہیں، مضمون نگاری کے لیے نہیں، وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے. اگر میں اپنے طلبہ سے کہوں اور لوگوں سے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ احیاء علوم الدین تقریباً 700-800 بار میں پوری پڑھ چکا ہوں، اور ہر بار ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، کچھ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ایک زمانے میں تو حال یہ تھا کہ بس ہر احیاء علوم الدین درمیان میں کوئی اور کتاب، پھر احیاء علوم الدین، پھر درمیان میں کوئی اور کتاب، پھر احیاء علوم الدین. چین ہی نہیں آتا تھا احیاء علوم الدین پڑھنے سے. اللہ امام غزالی آپ کو اعلیٰ ترین مراتب سے نوازے. ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان، یعنی سارے انسانوں کے اندر کی تمام مراحل سے جن سے ایک انسان گزرتا ہے، علاج سے پہلے، علاج کے دوران اور علاج کے بعد، ان ساری چیزوں کے امام غزالی نے بیان کر دیا. شاید کچھ چھوٹا ہی نہیں ہے. لیکن کس سے شکایت کروں کہ آج کل کے ہمارے طلباء کو کبھی نام بھی نہیں معلوم احیاء علوم الدین. پتہ نہیں، شوق ہی نہیں ان باتوں کا. اللہ کے بندو اپنے اوپر رحم کرو. یہ میں کتاب اسی لیے لے کر آیا ہوں. اس زمانے کے دل کے علاج کے عظیم ترین ماہر حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ، کسی اور نے نہیں، عالم اسلام میں لاکھوں یا ہزاروں شخصیتوں کو قریب سے دیکھنے والے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا کہنا ہے کہ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر امام حسن بصری کی یاد آتی. معمولی بات نہیں ہے یہ، اور یہ معمولی شخص کی گواہی نہیں ہے. یہ پوری دعوت و عظیمت اور تجدید و اصلاح کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم کی گواہی ہے. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شاہ وسیع اللہ سے واقف ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی چیزوں کو پڑھا ہے؟ نفسیات اور دل کے امراض کے اس زمانے کے بہت بڑے ماہر تھے. اور اللہ کا یہ عجیب معاملہ ہے، ان کا جو علم ہے ایسا محفوظ رہا، ورنہ چلے گئے ہوتے دنیا سے ختم. لیکن وہ جو کہتے تھے لوگ اس کو لکھ لیتے تھے، اور وہ جو کہتے تھے وہ کتابیں اپنے پاس میں رکھتے تھے، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہتے تھے. اور شاید ان کی تمام ضروری باتیں اللہ نے محفوظ کرا دی. وہ ہے مجموعہ تالیفات مصلح الامت جو میرے ہاتھ میں ہے، 4 جلدوں میں. کون سی بیماری ہے جس کا علاج اس کتاب میں موجود نہیں؟ بخل کا علاج ہے، نفاق کا علاج ہے. نفاق پر تو پوری ایک جلد ہے. ان کتابوں کو پڑھو، بار بار پڑھو، ایسے مطالعہ نہیں، پڑھو پھر جھانکو دل میں، پھر پڑھو، پھر کوشش کرو، پھر پڑھو، پھر کوشش کرو، پھر اللہ سے ناک رگڑ کر دعائیں مانگو کہ
کہ اللہ مجھے اس تکبر کی بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ قومیں جو برباد ہوئیں، مردود ہوئیں، تکبر کی وجہ سے۔ جب تک مکے میں رہے اللہ کے رسول، تب تک مدینے میں رہنے والے یہودی یہی کہتے رہے کہ ذرا قریب سے ہم دیکھ لیں پھر بتائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں آ کر بسے تھے مدینے میں آخری رسول کی آمد ہی کی وجہ سے۔ ان کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا تو اس سے انہوں نے جغرافیائی اعتبار سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کس شہر میں آئیں گے۔ تو بہت سے علماء یہود کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ مدینے میں آئیں، یثرب میں آئیں، تو وہاں آ کر بس گئے 20-50 سال پہلے۔ یعنی جو لوگ آئے ہوں نبی کے انتظار میں، ان کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا نا بھائی، لیکن سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی کہ وہ ہمارے خاندان میں نہیں آئے۔ یہ تکبر جب ایک انسان کے اندر ہوتا ہے تو گھر برباد کرتا ہے، محلہ برباد کرتا ہے، خاندان میں پھوٹ پڑتی ہے۔ لیکن جب کسی قوم میں تکبر پیدا ہو تو فساد فی الارض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور بالکل یقین کر لیا کہ یہ سچے رسول ہیں۔ اتنی تحقیق کی انہوں نے کہ بغیر تحقیق کے انہوں نے رسول کو نہ مانا ہو یہ نہیں، بہت تحقیق۔ اور اسی لیے تو قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ محمد کی نبوت اور رسالت کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ لوگ، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن نہ ماننا تو دور کی بات ہے، اتنی سخت دشمنی کی انہوں نے اللہ اکبر، کس لیے؟ صرف نسلی غرور کی وجہ سے۔ ہمارے خاندان کسی دوسرے خاندان میں آنے والے نبی کو بڑا مان کر ہم اپنے خاندان کی ناک نہیں کٹا سکتے۔ صرف اس وجہ سے وہ اس قدر دشمنی پر آمادہ ہوئے۔ یہ گھمنڈ اور غرور اتنی خطرناک چیز ہے، کسی برادری میں ہو، کسی خاندان میں ہو، کسی قبیلے میں ہو، کسی فیملی میں ہو، کسی قوم میں ہو، تو لاکھوں انسانوں کا خون زمین پر بہہ جاتا ہے ایک قومی اور نسلی غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ یہ اتنی خطرناک چیز، آپ کوئی ادارہ چلا ہی نہیں سکتے کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اگر آپ کا دل تکبر سے پاک نہیں۔ روز جھگڑا ہوگا، کیونکہ انسانی طبیعتیں ہمیشہ الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، اور الگ الگ قسم کی طبیعتوں کو نہ صرف برداشت کرنا بلکہ ان کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کی خوبیوں سے بھرپور استفادہ کرنا، ناقابل برداشت چیزوں کو جو روزمرہ پیش آتی رہتی ہیں برداشت کرتے رہنا، یہ اس شخص کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے جس کے ذہن میں تکبر ہو۔ ابھی میں نے صرف ایک تکبر کے بارے میں توجہ آپ سب کی مبذول کی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اپنی تمام مشغولیات کے ساتھ اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ عجیب بات ہے، مجھے واقعی آپ کو بھی تعجب ہوگا یہ سن کر، کبھی آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ کسی کینسر کے ٹی بی کے مریض کے پاس گئے ہوں، اور آج کل تو کووڈ-19 کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی آپ علاج کیوں نہیں کراتے؟ کہ میں مشغول بہت ہوں، فرصت نہیں۔ کبھی سنا؟ 3 عدد مسلم چھینکیں آ جاتی ہیں تو ڈاکٹر کے یہاں لائن لگ جاتی ہے، اور تکبر جیسی بیماریاں سڑ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ فرصت نہیں، وقت نہیں، معمولات کرنے کا وقت نہیں ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کسی علاج کرنے والے سے کچھ پوچھنے اور رہنمائی لینے کا وقت نہیں ہے، بہت مشغول ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ ان بیماریوں کو بیماری سمجھا اس لیے کہ ذہن پر صرف جسم سوار ہے، دل اور روح کو آج کی دنیا بھول گئی۔
کیونکہ مغرب کے پاس روح اور دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ساری دنیا جانے انجانے میں مغرب کے مزاج کے مطابق مادی زندگی اور حیوانی زندگی گزار رہے ہیں، تو اپنے دل کی اصلاح کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ اول تو احساس نہیں ہے، اور کوئی احساس دلائے تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے، مگر اب کہاں موقع کہاں ہے، فرصت کہاں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس کے دل ان بیماریوں سے پاک صاف ہوتے ہیں اس کو اسی دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، اور جس کو ان بیماریوں کا کوئی احساس اور علاج کی فکر نہیں ہے اس کے لیے یہ دنیاوی زندگی ہی میں جہنم کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جس نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری یاد سے غفلت برتی، پہلے اس کو دنیا کے اندر ایک انتہائی گھٹن والی زندگی کی سزا دوں گا، تو آخرت کی سزا سے پہلے دنیاوی سزا ہے معیشتاً ضنکا۔ وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر پائے گا، شاندار گھر بنا لے گا، بنگلہ ہوگا، کار ہوگی، فرنیچر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن دل سکون سے محروم ہو۔ اور جس شخص نے اپنے دل کی طرف توجہ کر لی اور وہ جھوپڑی میں رہ کر بھی مست رہے۔ بہت بار یہ ایک لطیفہ کہیے، قصہ کہیے، سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ سلامت بہت بیمار ہوئے، بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو کسی دور دراز کے ملک سے کوئی بہت بڑے حکیم صاحب بلائے گئے۔ انہوں نے تفصیلات سنی، ہسٹری لی، نبض دیکھی، اور پھر کہا کہ اچھا میں نسخہ لکھتا ہوں۔ تو وہ نسخہ لکھتے رہے، درباری لوگ، وزراء وہ منتظر رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ اللہ خیر کرے، حکیم صاحب اللہ کرے ایسی دوائیں لکھ دیں جو آسانی سے مل جائیں، ایسی جڑی بوٹی نہ لکھ دیں کہ وہ شمالی کوریا سے لانی پڑے۔ جب نسخہ لکھ کر انہوں نے دیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسے آدمی کا کرتا بادشاہ سلامت کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، بس یہ دوا ہے۔ یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت آسان بات ہے، کرتا وہ بھی اتنے بڑے بادشاہ کے لیے۔ بادشاہ صاحب تو بیمار ہیں اس لیے اس وقت خوش نہیں ہیں، تو وزیر اعظم کے پاس چلتے۔ میں ایک خاص وزیر اعظم کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے بعد جا کے کہتے ہیں کہ صاحب ایک کرتا چاہیے، آپ تو بہت خوش رہتے ہیں، آپ تو پردھان سیوک ہیں، پردھان منتری ہیں، جب آپ نکلتے ہیں تو سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کوئی چور ڈاکو آتا تھا سب سڑکیں بند ہوتی تھی، سناٹا ہوتا تھا۔ اب ذرا زمانہ بدل گیا، تو آپ وزیر اعظم ہیں، بہت خوش رہتے ہیں، کرتا دے دیجیے، بادشاہ سلامت بیمار ہیں، آپ ہی نے حکیم صاحب کو بلوایا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا پہنیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ باقی لوگ تو باہر چلے جائیں، چند خاص لوگ ذرا اندر کمرے میں رہیں۔ بھیا کرتے تو کیا بنیان اور پاجامے بھی لے جاؤ، لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا، تو بھائی سچی بات یہ خوش تو رہتا نہیں ہے، اور واقعی آج کل جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ خوش تو نہیں ہے۔ میں خوش تو رہتا نہیں، میں کرتا دیکھ دوں گا تو دھوکہ ہوگا۔ میں بادشاہ سلامت کا نمک حرام نہیں بننا چاہتا، آپ کسی اور سے لے لو بھائی کرتا، میں تو خوش ہوں نہیں۔ لوگوں نے کوئی بات نہیں، اگلے الیکشن تک انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، تب تک چلتے ہیں نمبر 2 جو وزیر دفاع ہے ان کے پاس، اور ان سے مانگتے ہیں۔ وہ تو ٹھاٹ ہیں، ان کے تو ایئر فورس اور نیوی اور آرمی اور سب انہی کے اشارے پر ہیں، وہ تو بہت خوش ہوں گی۔ ان کے پاس گئے تو ان سے کرتا مانگا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہو بھائی، آپ اب دوبارہ یہ بات مت کہنا، میں مر جاؤں گا صدمے سے۔ میری بیوی سے پوچھو میں 20 سال میں کبھی خوش ہوا ہوں؟ بھیا
کرتے سب لے جاؤ لیکن خوش آدمی کا کرتا اگر شرط ہے تو میں نہیں دے سکتا. لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایک معمولی سی چیز اس کے لیے اتنے چکر لگانے پڑ رہے. اب جس وزیر کے پاس جا رہے ہیں وہ الٹا ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے. بڑے بڑے آنی اور مبانی کے پاس گئے, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا, ان سے کرتے مانگے تو انہوں نے ہاتھ پیر جوڑ لیے. بھیا کرتے پجامے تو کیا, ہم تو اندر پہننے والے کپڑے بھی دے دیتے, لیکن ہم خوش نہیں ہیں نا بھائی. وہ ہم کو خوش کرنے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر ہم خوش نہیں ہیں. سب کے حصے کی ہم کو ہی کھلاتے ہیں مگر ہم خوش نہیں ہیں. اس لیے بھائی ہم دھوکہ تو دے نہیں سکتے. پھر بھی آپ لے جانا چاہو کھول لو الماریاں, جو چاہو لے جاؤ. نا ہم کو تو خوش آدمی کرتا چاہیے. سینکڑوں وزیروں اور امیروں کے پاس سے مایوس ہو کر سرکاری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ چھوڑو ان کو, اب چلتے ہیں دیہات میں, اب چلتے ہیں ممدا پور, جہاں کی سڑک ایسی ہے کہ اگر گردے صحیح مضبوطی سے فٹ نہ کیے جائے تو پھیپھڑے کے اوپر چلے جائیں. یہ تو اللہ میاں کی اسمبلی مضبوط ہے. وہاں چلتے ہیں, کسی اور دیہات میں چلتے ہیں, گاؤں میں جا کر تلاش کرتے ہیں کوئی خوش آدمی وہاں ملے گا. ڈھونڈتے 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 ایک ٹیم کو ایک گاؤں میں نظر آیا کہ ایک تالاب ہے, اس میں ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں, دھوتی پہنے, ٹانگیں پکائے, اور وہ ہر کچھ دیر کے بعد تالاب سے پانی نکالتے ہیں اور اپنے اوپر ڈالتے ہیں, نہا رہے ہیں, مست ہیں, گیت گا رہے ہیں, خوب گانے گا رہے ہیں. تو دور سے دیکھ کر اس ٹیم نے سمجھا کہ وہ ہو یہ ہے خوش آدمی, اب ملا. اس کے بعد پہنچے اور کہا کہ بڑے میاں کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کچھ. آپ کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی کھیت میں مزدوری کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ارے چھوڑو مزدوری, اب تمہاری لاٹری نکل آئی, اب سونے میں تولے جاؤ گے, نواب بنو گے نواب. 25 ادھر نوکر ہوں گے, 25 ادھر ہوں گے, جاگیردار بن جاؤ گے, مزہ آئے گا. یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اب مزدوری کچھ نہیں. تو بڑے میاں نے کہا کہ مگر بچوں یہ ہوگا کیسے؟ ان کا بس اس طرح ہوگا کہ ایک کرتا دے دو, آپ ایک کرتا دے دو, بادشاہ سلامت بیمار ہیں, خوش آدمی کا کرتا چاہیے, اور ہم نے دیکھ لیا آپ بہت خوش ہو, ایک کرتا دے دو, وہ پہنیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. پھر بادشاہ سلامت پوچھیں گے کس کا کرتا ہے, ہم لوگ تم کو لے جائیں گے, پھر دیکھنا تھوڑا کمیشن ہم کو بھی دے دینا. تو بہت زور سے بڑے میاں ہنسے, خوب زور سے قہقہا لگایا. چلیں گے بچوں, یہ تو ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش ہوں, مگر کرتا تو میرے پاس ہے ہی نہیں. دیکھ رہے ہو میرے پاس تو کرتا ہے, خوش میں بہت ہوں. کتنی سچائی ہے اس میں. جن کے پاس ہزاروں کرتے وہ خوش نہیں, اور جو خوش ہے اس کے پاس کرتا ہے. یہی $1 ملین بات ہے. خوشی کا راز چیزیں نہیں ہیں, سامان نہیں ہے. خوشی دل کی کیفیت کا نام. آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ آج میرے گھٹنے بہت خوش ہیں, آج میرا پیٹ بہت خوش ہے اس لیے کہ لکھنوی بریانی کھائی؟ کبھی کسی سے سنا ہے کہ آج میری آنکھیں بہت خوش ہیں اس لیے کہ جاپان کا میں دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے ہوں؟ اگر آپ نے کہا گھٹنا خوش ہے تو لوگ جلدی اسپتال پہنچائیں. اب گھٹنے کے علاج کے لیے نہیں, کہیں اور کے علاج کے. لیکن آج انسان کی ساری کوشش سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کو خوش کرنے کے لیے. دل کی خوشی کو جانتا ہی نہیں آج کا انسان. جو اصل سورس ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل جو خوش ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے خوش ہوتے ہیں. دل غریبوں کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں. دل ماں باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے سے خوش ہوتے ہیں.
الفاظ دیکھو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر. اور ماں باپ سے کیسے بات کرو. قرآن نے الفاظ ایسے چنے کہ اپنے آپ کو بالکل ہستی کو مٹا دو، مٹاتے ہوئے اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو محبت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے بچھا دو. میں تو سچ کہتا ہوں اس آیت کا ترجمہ کا حق ہی نہیں ادا ہوں. کس طرح بات کرتی ہیں اولادیں؟ یاد رکھو، بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ تکبر ہے کہ نہیں، بولنے کا انداز بتاتا ہے کہ تکبر ہے کہ نہیں، چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ تکبر ہے کہ نہیں. کوئی یہ کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ تمہیں اس کو کہنے کا حق ہی نہیں. یہ تو ماہر ڈاکٹر ڈکلیئر کرے کہ آپ فلاں بیماری آپ کے اندر نہیں. آپ خود کہتے رہے کہ میرے اندر فلاں بیماری نہیں، اسے کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ خاص طور پر تکبر وہ بیماری ہے جس کے اندر ہوتی ہے وہ نہیں مانتا کہ میرے اندر تکبر، وہ نہیں مانتا. تو یاد رکھنا، دنیا بھر میں انقلاب لانا، دنیا بھر میں بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا، یہ خواب دیکھنا بغیر اس کے کہ ہمارا دل بدلے، یہ وسوسہ شیطانی ہے. یہ بالکل شیطانی وسوسہ. پہلے انسان کو اپنے اندر کے دشمن کو فتح کرنا ہوگا، تب باہر کے دشمن کو کوئی فتح کر پائے. یہ بہت بڑا جہاد ہے، اس جہاد سے بڑا جہاد ہے جس جہاد کے چرچے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جیسی شدید ترین تکلیف والے جہاد سے واپس آ رہے ہیں، حضور کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر، سب سے لمبا سفر، سب سے پرمشقت سفر، ساعۃ العسرہ والا سفر، جس میں لمبے سفر، شدید گرمی اور غذائی سامان کی قلت، یہ کہ ایک کھجور میں کئی کئی لوگ شریک ہوتے تھے، کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوبک، بہت سخت. اس سفر سے واپس جب آپ مدینے پہنچنے لگے تو آپ نے صحابہ کو ایک جگہ پر ٹھہرایا، ایک جملہ بولا، واہ، ایک جملہ، رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاصغر، من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے. تو یہ جو اندرونی چیزیں ہیں، یہ ان پر توجہ ہو جائے، اور جتنی کم عمری میں ہو جائے اتنا اچھا. بیماری جتنی زیادہ پختہ ہو جائے اس کے بعد علاج کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے. سنجیدگی سے اس کی طرف ہم سب کو توجہ کریں. اور یہ وہ تمام بیماریاں جو علامہ ابن عابدین نے ذکر کی، ایک ایک کر کے وہ سب اس لائق ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. اور جو سچے طالب ہے وہ لازمی طور پر دل کی اصلاح والی کسی منتخب کتاب کو روزانہ ضرور پڑھے تاکہ یاد دہانی. ورنہ آج کل کی دوڑتی بھاگتی سیاسی قسم کی زندگی میں اور مادی زندگی میں ذہنی نہیں جاتا اس طرح.
تو اگر وہ کتاب کوئی شخص سچے جذبے سے پڑھتا رہے گا، چاہے وہ 4-5 صفحے پڑھے، تو اس طرح توجہ تو ہوگی کہ مجھے ذرا اس پہلو پر بھی دھیان دینا ہے۔ اور انسان کے وقت میں اللہ نے اتنی لچک رکھی ہے کہ وہ جتنے چاہے کام اسی ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ اگر وقت کو مینج کرنے کا طریقہ سیکھ لے انسان تو بہت سے کام ایک محنتی انسان اتنے ہی وقت میں کر لیتا ہے جس وقت میں ایک سست اور کاہل انسان 2 کام بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے تجربہ کاروں کا مشورہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دینا چاہیں تو کسی ایسے آدمی کو کام سپرد کیجیے جو بہت مشغول ہو، کسی ایسے آدمی کو کام مت دیجیے جو خالی ہو۔ بظاہر بات الٹی ہے، لیکن الٹی نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے، کیونکہ وہ آدمی جو مشغول ہے وہ اس لیے مشغول ہے کہ وہ کام کرتا ہے، وہ ایک کام اور بڑھا دے گا، بڑی آسانی سے ایڈجسٹ کر لے گا۔ اور جو آدمی خالی ہے وہ اس لیے خالی ہے کہ وہ کاہل ہے، سست ہے، وہ وقت ضائع کرنے کا عادی ہے، وہ کام کرتا ہی نہیں۔ مشغولیت کا عذر سے بڑا جھوٹا عذر میرے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا عذر دنیا میں۔ اندر کے ارادے کی کمزوری اصل سبب ہوتی ہے اور آدمی کہتا ہے اس کو مشغولیت۔ ورنہ آپ ریل میں سفر کر رہے ہو، بس میں سفر کر رہے ہو اور کسی اسٹیشن پر راستے میں ریل یا بس رکے اور آپ کی نظر پڑے کہ پلیٹ فارم پر آپ کا کوئی دوست، کوئی قریبی رشتہ دار وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کس ڈبے میں جگہ ہے میں اس میں جا کر بیٹھوں، اور آپ جس ڈبے میں بیٹھے ہیں وہ بالکل پیکڈ ہے، لیکن آپ کا چونکہ اپنا ہے وہ، تو آپ اس کو بلاتے ادھر 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 جلدی آؤ جلدی آؤ، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں تھوڑا سیدھا تھوڑا سیدھا تھوڑا 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 بس تھوڑا، اور جگہ نکل آتی۔ اور اگر کوئی غیر آئے، لفظ غیر کو انورٹڈ کاماز میں، اور آپ کے اندر انسانیت وغیرہ تو کچھ ہے ہی نہیں، خدا نہ خواستہ، اور اچھی خاصی جگہ بھی موجود ہے، اور اس کے وقت آپ کے ساتھ اجنبی مسافر ڈبے میں آتا ہے اور آپ کی سیٹ کے قریب بڑھنے لگتا ہے، جگہ بھرو، وہ بیٹھ رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جگہ ہے تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کو جگہ دینا نہیں چاہتے، اور جگہ نہیں ہے مگر ہے، اس لیے کہ آپ اس کو جگہ دینا چاہتے۔ بالکل یہی حالت کاموں کا ہے۔ جو کام کرنا ہے انسان کو، اس کے لیے اس کے پاس جگہ ہے، وقت ہے اور ہے، لیکن جو نہیں کرنا اس کے لیے وقت نہیں۔ تو یہ وقت نہ ہونے کا بہانہ بالکل جھوٹا بہانہ۔ اللہ کرے کہ ان باتوں کے کہنے والے کو بھی ان سے نفع پہنچے اور سننے والوں کو بھی ان سے نفع پہنچے۔ ضرورت ہے کہ اس جانب بھرپور توجہ کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب